آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ابو جہل کی جہالت بمقابلہ بر صغیر پاک و ہند کی جہالت۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابو جہل کے دور کے اندر جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا، وہ دور، اس دور میں کون کون سی جہالتیں تھیں، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور، اس میں کون کون سی جہالتیں ہیں۔ کیونکہ یہ ایسا موضوع، ایسا عنوان ہے، جب بھی میں دور جاہلیت کو دیکھتا ہوں، زمانہ جاہلیت کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو مجھ سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ کیا دور جاہلیت وہ والا تھا یا کہ دور جاہلیت آج والا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے سامعین کے سامنے، اپنے نمازیوں مقتدیوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ میں تو اس معاملے کے اندر بڑا ہی مایوس ہوا ہوں کہ میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ دور جاہلیت وہ والا تھا کہ جس دور میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور بڑے بڑے سرداران اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ تھے، یا کہ آج کا دور جب کہ اسلام، ہم 1.5 ارب کے قریب ہماری تعداد ہے اور ہم سپر پاور بھی ہیں، آج کا دور جاہلیت والا ہے۔ اس کے لیے عزیز دوستو، علم جو ہے نا جی، علم اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک علم، ایک اللہ کی نعمت، ایک ایسی نعمت ہے کہ جو کہ انسان کو گمراہیوں سے، ضلالتوں سے نکال کر انسان کو روشنی کے اندر، نور کے اندر اور ہدایت اور عزت والی زندگی کے اندر انسان کو لے آتی ہے۔ اور صرف یہی ضلالت اور گمراہی دین کے اعتبار سے نہیں، دنیا میں بھی انسان کھجل خراب ہونے سے، دنیا میں بھی انسان دھکے کھانے سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلی جو وحی نازل ہوئی نا، سب سے پہلی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہاں پر بھی علم کا، تعلیم کا ذکر تھا۔ اسی طرح الرحمن علم القرآن، کہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم لوگوں تک پہنچایا۔ کیونکہ جس کے پاس علم ہوگا وہ کبھی بھی ان جہالت کی اندھیر کوٹریوں کے اندر کبھی گم نہیں ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل خلق خلقہ فی ظلمۃ، کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے کے اندر، ظلمات کے اندر پیدا کیا کہ انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اے لوگو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں ماں کے بطن سے، ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ علم ہی نہیں تھا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تو اللہ نے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل تمہیں دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق اندھیرے میں تھی، ظلمات میں تھی، کوئی کسی کو علم نہیں تھا، انسانیت جہالت کی انتہا پر تھی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُّورِهِ، اللہ نے ان اپنی مخلوقات کے اوپر اپنا نور ڈالا۔ نور کون سا؟ یہ علم، آسمانی کتابیں، آسمانی وحی۔ تو جس نے بھی اس علم کو لیا، اللہ کے اس نور کو حاصل کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اللہ کے اس نور کو اور اللہ کے اس علم کو چھوڑ دیا، وہ ناکام ہوا، دنیا کے اندر بھی خسارے میں پڑ گیا اور آخرت میں بھی خسارے میں پڑ گیا۔ عزیز ساتھیو، یہاں پر ایک چیز نوٹ کیجئے، توجہ جی، توجہ میری طرف رکھیے۔ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ ابو جہل کے دور میں چوریاں بھی ہوتی تھیں، ڈکیتیاں بھی ہوتی تھیں، شرک بھی ہوتا تھا، اور بدکاری بھی ہوتی تھی، اور لوگوں کے مالوں کو لوٹا بھی جاتا تھا، گالی گلوچ بھی ہوتی تھی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس زمانے کو زمانہ چوری نہیں کہا جاتا، زمانہ ڈکیتی نہیں کہا جاتا،
ساری کی ساری گمراہیوں کو ملا کر اگر کوئی جملہ بولا جاتا ہے تو کون سا بولا جاتا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت تھا. یعنی کہ جہالت اگر ہو تو پھر چوری بھی ہوتی ہے, ڈکیتی بھی ہوتی ہے, لوگوں کی عزتیں بھی اچھالی جاتی ہیں, انسانیت کا احترام بھی کوئی نہیں, انسانیت کی عزت بھی کوئی نہیں, نہ انسان کے مال کی حفاظت ہے, نہ انسان کی جان کی حفاظت ہے. یہ ساری کی ساری گمراہیاں اکٹھی ہوں تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے جہالت, زمانہ جاہلیت. لیکن پھر جب اللہ نے اسلام دیا, اسلام آ گیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قلب اطہر پر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا, پھر اس کو کہا جاتا ہے زمانہ اسلام. کہ اسلام آیا, جاہلیت ختم ہوگی, چوری ختم ہوگی, ڈکیتی ختم ہوگی, اور بدکاری ختم ہوگی, انسانیت کے اوپر جو ظلم تھا وہ ختم ہو گیا. تو اسی طرح اگر جہالت, علم نہ ہو عزیزو, اگر علم نہ ہو تو پھر یہ ساری کی ساری گمراہیاں, ساری کی ساری ضلالتیں, ساری کے سارے یہ برائیاں اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن جس معاشرے کے اندر علم ہو, جو معاشرہ پڑھا لکھا ہو دینی طور پر, دنیاوی طور پر, اس معاشرے کے اندر یہ برائیاں اور یہ سیاکاریاں اور یہ جہالت والے امور نہیں ہوتے. اس لیے عزیزوں میں آپ تمام حضرات کے سامنے یہ آپ کو مشورہ تھا, ضرور بات کہوں گا کہ اپنی اولادوں کو علم ضرور پڑھائیں, تعلیم ضرور دیں, دنیاوی دیں یا دینی دیں, آپ کی مرضی ہے, انتخاب آپ نے کرنا ہے. دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم ان کو لازمی دیں. مزدوری والا دور ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کے پاس دینی علم ہوگا, میں مثال کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے, کہ اگر کسی کے پاس دینی علم ہوگا اس کو پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ یہ سارے کے سارے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, یہ سارے کے سارے تم منگتے ہو, اللہ کے در کے سوالی ہو, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ دینی تعلیم ہمیں سکھاتی. چلو دینی تعلیم اگر نہیں ہے تو تب بھی جس کے پاس سائنس کا علم ہوا, جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی کا علم ہوا, اس کو بھی پتہ ہوگا کہ انڈے میں سے سوئیاں کیسے نکلتی ہیں, آنکھ میں سے زنجیریں کیسے نکلتی ہیں, زخموں میں سے اور یہ سونے کی یہ سوئیاں اور زنجیریں اور گولیاں یہ کیسے نکلتی ہیں. ہمارا تو ہمیں تو دین نے بتا دیا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, سب فراڈ جھوٹ ہے. لیکن جس کے پاس کم از کم سائنس کا علم ہوگا, دنیاوی علم ہوگا, وہ بھی کہے گا یہ سارا کا سارا فراڈ ہے, وہ بھی کہے گا یہ سارے کا ساری ٹرکس ہیں, یہ کوئی بھی جادوگر اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے, کوئی بھی سیکھ کر اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے. تو اس لیے علم بہت ضروری ہے عزیزو. علم چاہے آپ دنیاوی دیں یا اخروی اور دینی تعلیم کا انتخاب کریں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اپنی اولادوں کو جاہل نہ چھوڑ کے جانا. کیونکہ جہالت آج کل سارے درباروں پیروں کے اوپر یہ جو روزی چل رہی ہے, یہ لنگر چل رہے ہیں, یہ ان جہالا کی وجہ سے چل رہے ہیں. آج سب کو سب کو تعلیم عام کر دو, قرآن کا ترجمہ عام کر دیں, حدیث رسول کی تعلیم آپ عام کر دیں, دیکھنا یہ دربار اور مزار کس طرح ویران ہوتے ہیں. وہاں پر رش جو لگا ہوا یہ جہالا کی وجہ سے لگا ہوا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ وہ جہالت اور آج کی جہالت, میرے لیے یہ فیصلہ کرنا عزیزو بڑا مشکل اور ناممکن ہے کہ میں کس زمانے کو زمانہ جاہلیت کو, اس زمانے کو کہ جب حضرت اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ اسلام نہیں لائے, سر ابھی مسلمان نہیں ہوئے, توجہ رکھیے گا, مسلمان نہیں ہوئے. رسول اللہ نے اعلان کر دیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر, یہ 4 افراد جہاں پر ملے ان کو قتل کر دینا. ان میں سے ایک نام اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کا بھی تھا. وہاں سے نکلیں, کشتی کے اوپر بیٹھے. سنن نسائی کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے, سنن نسائی 4072 4072 حدیث کا نمبر, پوری تفصیل اس کے اندر موجود ہے. تو یہ کشتی کے اوپر بیٹھے ہیں, کشتی کے اندر سوار ہوئے ہیں. وہاں مکہ سے نکلنے کے لیے تھوڑی دور آگے گئے تو کشتی بور کے اندر پھنس جاتی ہے, کشتی پھنس گئی. اب عزیزو زمانہ جاہلیت یہ ہے, ابو جہل کا زمانہ یہ ہے, رسول اللہ کا زمانہ, جس زمانے میں یہ قرآن آیا اور جس زمانے کو لوگ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں, اس زمانے کے اندر کشتی کا جو ملاح تھا, جو کشتی چلانے والا تھا, وہ کیا کہتے ہیں, اخلصو, لوگو یہاں پر اب کشتی پھنس چکی ہے, اگر آپ نے یہاں سے نکلنا ہے,
यहाँ से निजात पानी है तो अखलिसू लिल्लाह, खालिस अल्लाह ताला को पुकारो, क्योंकि फ़इन्ना आलिहतकुम ला तुगनी अन्कुम शैआ हाउना, क्योंकि तुम्हारे जो लात मनात उज़्ज़ा जो तुम्हारे बुजुर्गान है, जो तुम्हारे माबूदान बातिल है, ओ इत्थे काम कोई नहीं जे आना। यहाँ पर कश्तियों के अंदर, पानियों के अंदर अगर पुकारना है तो एक अकेले अल्लाह को पुकारो। यहाँ पर तुम्हारे वो लात मनात उज़्ज़ा, ये तुम्हारे जो बनाए हुए माबूदान बातिल है, वो काम नहीं आएंगे। ये जहालत है जी, ज़माना जाहिलियत जिसको आप कहते हैं। तो हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए, अजीज़ों मुसलमान नहीं हुए, ज़माना जाहिलियत है। उसमें कहते हैं कि यार अगर पानियों के अंदर अगर कश्ती फंस जाए तो अल्लाह निकालता है, अगर कश्तियों के दरियाओं के अंदर मुश्किलात आ जाए तो दूर अल्लाह करता है, तो खुश्की के अंदर भी मुश्किलें अल्लाह ही पार करता है। खुश्की के अंदर भी हमारा मुश्किल कुशा है तो अल्लाह ही होगा। और फिर अल्लाह ताला से वादा करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना लका अलैया अहदन, ऐ अल्लाह मेरा तेरे साथ वादा है, अगर तो ऐ अल्लाह मुझे यहाँ से आपने ज़िंदा बचा लिया, मैं ज़िंदा रह गया, तो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ के ऊपर जाकर कलमा पढ़ लूँगा। सर इस तरह मुसलमान हुए। ये ज़माना जाहिलियत की आपको बात कर रहा हूँ कि ज़माना जाहिलियत ये है कि कश्ती के अंदर फंसे हैं, दरियाओं के अंदर, समुद्रों के अंदर मुश्किलात आई हैं, कश्तियां फंसी हैं, तो पुकारा एक रब को जा रहे हैं। आज का हमारा ज़माना क्या है? या मुईनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती। सर मैं किसको कहूँ ज़माना जाहिलियत? या बाहू हक बेड़ा तक। गौस पाक ने 12 साल की डूबी हुई, ए सारी कहानियां कश्ती ते बनिया हुई हैं। ए बुजुर्ग हुक्के ते बैठ के कश्तियों वाली कहानी बनाते रहे। ये सारी हुक्के शरीफ के कमाल है। और 12 साल की कश्ती डूबी हुई, वो निकाल दी। एक बुजुर्ग जी वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने इस तरह आगे हाथ बढ़ाया, उनका हाथ गीला हो गया। तो शागिर्दों ने पूछा, हज़रत आपका हाथ गीला हो गया? फरमाने लगे, ओ कश्ती ने एक दरिया में डूब रही थी, तो मैं ना आगे हाथ आगे बढ़ा कर ना उस कश्ती को सहारा दिया। ए सारी हुक्के शरीफ की कहानियाँ ये कश्ती के बारे में। जबकि ज़माने जाहिलियत अजीज़ों क्या है? ज़माना जाहिलियत में क्या है? अखलिसू लिल्लाह, खालिस अल्लाह को पुकारो, फ़इन्ना आलिहतकुम ला तुगनी अन्कुम शैअन हाहुना, कि तुम्हारे माबूदान बातिला या तुम्हारे बुनाए हुए लात मनात उज़्ज़ा यहाँ पर काम नहीं आने वाले। यहाँ पर पुकारो तो सिर्फ एक रब को पुकारो। जबकि आपका ज़माना, ये जदीद ज़माना जहाँ पर आप और मैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर कश्ती फनसती है, यहाँ पर बबर में के अंदर कश्ती आती है, पानियों के अंदर अगर मुश्किलात आती हैं तो अल्लाह को भी छोड़ दिया जाता है, या मुईनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, ये कहा जाता है। बताइए मेरे लिए ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया, मैं ज़माना जाहिलियत किसको कहूँ? क्या इस ज़माने को मैं जाहिलियत कहूँ जहाँ पर पानियों के अंदर अल्लाह को पुकारा जा रहा है, या कि इस ज़माने को मैं जाहिलियत का ज़माना कहूँ जहाँ पर अल्लाह को छोड़कर और बुज़ुर्गों और पीरों और बुज़ुर्गों को पुकारा जा रहा है? फैसला आपने करना है। क्या मैं इस ज़माने को, उस ज़माने को कि जहाँ पर अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, अल्लाह ताला सवाल करते हैं, किसवां पारा, ए महबूब वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर, क्या महबूब आप इनसे पूछिए कि वो कौन सी ज़ात है कि जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और सूरज और चांद को तुम्हारे मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे काम में लगा दिया। बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की थी और काम लगाने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की थी। तो वो आगे से क्या कहते हैं? सच ज़माना जाहिलियत है, मुशरिकीन हैं, शिरक करने वाले हैं, लेकिन उनकी ज़ुबानों पर क्या जवाब आता है? ला यक़ूलुन्नल्लाह। वो कहते थे ज़मीन बनाने वाली ज़ात भी अल्लाह की और आसमान बनाने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, सूरज को बनाने वाली चलाने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, चांद को बनाने वाली और चांद को चलाने वाली, चांद की मंजिलें तय करने वाली, चांद ने कब निकलना है, कब गुरूब होना है, ये सारी की सारी ज़ात, ये सारे के सारे तदबीर वाले मामलात करने वाली कौन सी ज़ात है जी? अल्लाह रब्बुल आलमीन। कि ये उस दौर का मुशरिक कह रहा है, ये उस दौर का ज़माना जाहिलियत वाला इंसान कह रहा है कि ये सारे का सारा काम अल्लाह करने वाले। आज के ज़माने के अंदर आपके मिंबर के ऊपर चढ़ा हुआ मौलवी वो कहता है 29 रमज़ान को हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक बड़ा खूबसूरत नौजवान आया और बड़े खुश मिजाज में फिर बाहर निकलता है। शागिर्दों ने पूछा, हज़रत इतना खूबसूरत नौजवान, इतने नूरानी चेहरे वाला, ये कौन था? आगे से बुजुर्ग हुक्का शरीफ की कहानी सुनाते हुए मिंबर पे खड़े हुए कहते हैं, ये चांद था जो मुझसे पूछने आया था, हज़रत 29 को निकलना है या कि 30 को निकलना है? अजीजों, मैं ज़माना जाहिलियत किसको कहूँ?
اس زمانے کو کہوں جہاں پر لوگ کہتے ہیں چاند بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، چلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، کب نکلنا ہے کب نہیں نکلنا، کب غروب ہونا ہے یہ بھی اللہ نے طے کرنا ہے، اس زمانے کو میں جاہلیت کہوں یا کہ اس زمانے کو کہوں کہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ چاند بھی غوث پاک سے اجازت لے کے نکلتا ہے؟ میں نہیں فیصلہ کر سکتا جی، میرے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کس زمانے کو میں کہوں زمانہ جاہلیت، کس زمانے کو میں جاہلیت کے اوپر ٹک لگاؤں۔ عزیزو، کیا میں اس زمانے کو جاہلیت کہوں؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری 3000، بڑی مزیدار حدیث ہے جی، 3837 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان اہل الجاہلیت یقومون لہا، کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ، پتہ ہے توجہ جی، بڑی مزیدار حدیث ہے، کان یقوم، کہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں کیا کیا کرتے تھے، وہ جب کوئی جنازہ جا رہا ہوتا نا تو جنازے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، یہاں تک نہیں، یہاں تک کھڑے ہونا کوئی عیب نہیں ہے، جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا کوئی عیب والی بات نہیں، لیکن آگے کیا کیا کرتے تھے، وہ کھڑے ہو کر نا جو میت جا رہی ہوتی تھی اس میت کو کہا کرتے تھے کہ تو جا رہا ہے، تیرا جسم تو جا رہا ہے لیکن تیری روح وہ کسی نہ کسی بیس کی شکل میں، کسی نہ کسی اور شکل میں تیرے گھر والوں کے اندر موجود ہے۔ شاید زمانہ جاہلیت ہے کہ جسم تو جا رہا ہے لیکن تیری روح وہ کسی نہ کسی شکل میں بیس بدل کر وہ تیرے گھر والوں کے اندر بھی موجود ہے۔ سر کیا یہ آپ کے زمانے کے اندر لوگوں کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ جمعرات کو روحیں گھر میں آتی؟ کیا آپ کے لوگوں کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ 11ویں شریف کے موقع کے اوپر ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں کو روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ آپ کے لوگوں کا یہ نظریہ نہیں ہے؟ بڑی 11ویں شریف میں سارے کے سارے مردے اٹھ کر اپنی اپنی روحوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں آتے ہیں، آپ کے لوگوں کا نظریہ نہیں ہے؟ تو عزیزو، میرے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ سیدہ عائشہ، صحیح بخاری 3837 نمبر ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کا یہ رویہ تھا، اس زمانے کے اندر لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ مردہ تو جا رہا ہے، جسم تو جا رہا ہے لیکن روح گھر میں آتی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی، آج کے اس جدید دور کے اندر بھی آپ کے لوگوں کا یہ نظریہ موجود ہے کہ جمعرات کو روحیں گھر میں آتی ہیں، کوئی کہتا ہے جی سوار والے دن آتی ہیں، کوئی کہتا ہے 11ویں کو آتی ہیں، کوئی کہتا ہے بڑی 11ویں کو آتی ہے، کسی نے کوئی تاریخ طے کی ہے، کسی نے کوئی تاریخ طے کی ہے۔ تو میں نہیں فیصلہ کر پاتا عزیزو، مجھے نہیں سمجھ آتی میں کس زمانے کو زمانہ جاہلیت کو، اس زمانے کو کہ جہاں پر یہ نظریہ موجود تھا کہ روحیں گھروں میں آتی ہیں، یا اس زمانے کو کہ جہاں پر بھی آپ کا یہ نظریہ موجود ہے کہ جمعرات کو، سوموار کو، 11ویں کو، فلانے ٹمکانے دن وہ روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ اسی طرح عزیزو، کیا میں اس دور کو جاہلیت والا زمانہ کو کہ جس دور میں ابو جہل آیا؟ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ابو جہل ایک دن رسول اللہ کے پاس آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آ کر کہتا ہے کہ اے محمد انا لا نکذبک، توجہ جی، رسول اللہ کو آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نکذبک، اے نبی ہم آپ کو نہیں جھوٹا کہتے، آپ سچے ہی ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، لیکن ولیکن نکذب بما جئت بہ، جو آپ دین لے کر آئے نا، جو آپ قرآن لے کر آئے ہیں، جو آپ کلمہ لے کر آئے ہیں، جو آپ توحید لے کر آئے ہیں، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ ابو جہل ہے جی، زمانہ جاہلیت ہے۔ دیکھو کیا آپ کے زمانے میں، آج کے زمانے میں عزیزو، رسول اللہ کو صادق امین سارے مانتے ہیں، رسول اللہ کی نعت خوانی سارے کرتے ہیں، ہر اذان کے اندر کہا جاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہر اقامت میں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کے اوصاف بیان کرتے ہیں، آپ کی حرمت کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان، نعرے لگاتے ہیں۔ ابو جہل کیا کہتا ہے انا لا نکذبک، اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ سچے ہیں۔ یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیوانے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن ابو جہل کیا کہتا ہے جو آپ دین لے کر آئے نا، جو آپ قرآن لے کر آئے، جو آپ کلمہ لے کر آئے، جو آپ توحید لے کر آئے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ آج کے زمانے کے اندر کیا یہ آپ کے اندر جہالت موجود نہیں ہے کہ جنہوں نے
اذان کے اندر تو کہہ دیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، لیکن نماز رسول اللہ والی نہیں اپنائی۔ اور جنہوں نے قرآن کو ہی کہہ دیا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کو نہ قریب جانا، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، قرآن سے آپ کو روک دیا۔ وہ ابو جہل بھی کہہ رہے کہ محبوب ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، لیکن آپ جو کتاب لے کر آئے ہم اس کو نہیں مانتے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی لوگ یہ موجود ہیں جو کہتے ہیں تیرے کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، لیکن تیرے نماز کوئی نہیں تیری پڑھنی، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، لیکن آپ کا بنایا ہوا، آپ کا بتایا ہوا نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ وہ میں کوئی نہیں اپنانا۔ کھاواں گا تیرے نام دے، گاواں گا تیرے ہی گیت، لیکن مخالفت بھی تیری رج کے کروں گا۔ تو ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد انا لا نکذبک، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ولکن نکذب بما جئت به، جو آپ لے کر آئے نا دین، جو آپ توحید لے کر آئے اس کا ہم منکر ہیں۔ بتائیے جی، میرے لیے فیصلہ کرنا یہ مشکل ہے، میں نہیں فیصلہ کر پاتا کہ میں زمانہ جاہلیت کس کو کہوں، میں ابو جہل کا خطاب اور لقب کس کو دوں؟ اس کو دوں جو کہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھا، یا کہ اس بندے کو اور ممبر پہ کھڑے ہونے والے مولوی کو دوں جو کہ تیرا کھاواں اور تیرے گیت تو گاتا ہے لیکن رسول اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رسول اللہ کے بنائے ہوئے عام اعمال اور احکامات کے پاس نہ خود آتا ہے نہ لوگوں کو آنے دیتا ہے، قرآن کے قریب نہ خود آتا ہے نہ لوگوں کو آنے دیتا ہے، حدیثیں نہ خود پڑھتا ہے نہ لوگوں کو پڑھنے دیتا ہے۔ میں کس کو کہوں ابو جہل؟ زمانہ جاہلیت کس کو کہوں عزیز؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، صحیح بخاری میں نا 3524 حدیث کا نمبر ہے جو میں نے خطبے میں بھی پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا سرک ان تعلم جہل العرب، کہ جب آپ یہ چاہیں، آپ یہ تمنا کریں، آپ یہ خواہش کریں اور دیکھنا چاہیں کہ جاہلیت عرب والے کون کون سی جہالتوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، ان کے اندر کون کون سی جہالتیں پائی جاتی تھی، تو آپ سورہ انعام کی 136 آیت سے آگے پڑھ لو۔ سر 5 آیتیں ہیں جی، 136 137 138 139 140 5 آیتیں ہیں۔ آپ وہ گھر کے اندر نہ جا کے پڑھیے گا اور آج کے زمانے کو ذرا موازنہ کر کے دیکھیے گا، آپ کو ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں نظر آئے گا اس دور کی جہالت میں اور آج کے دور کی جہالت میں۔ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی جہالت، ابن عباس فرماتے ہیں جہالت کو اگر دیکھنا ہے تو سورہ انعام کے 136 آیت سے آگے پڑھ لینا، یہ 5 آیتیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ جہالت وہ کیا کرتے تھے؟ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی توجہ جی، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جانور چوپائے، اس کو جب ذبح کرتے، کھیتی کو جب کاٹتے تو کھیتی کو کاٹ کر وہ 2 حصے بنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ھذا للہ، یہ والا حصہ یہ اللہ کا ہے، وھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شرکاء کا حصہ ہے، یہ حصہ ہم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، یہ حصہ ہم نے اللہ کے لیے نکالا ہے، اور یہ والا حصہ جی ہمارے شرکاء کا ہے، ہمارے بتوں کا ہے، یہ لات منات عزا جو ہمارے معبودان باطلہ جو 360 بت ہیں ان کا حصہ ہے۔ توجہ جی، یہ زمانہ جاہلیت ہے جی، کہ جس زمانے کے اندر اللہ کا حصہ بھی نکالا جا رہا ہے اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا حصہ بھی نکالا جا رہا ہے، اللہ کا حصہ بھی ہے، لات کا حصہ بھی ہے، اللہ کا حصہ بھی ہے، منات کا حصہ بھی ہے، اور اللہ کا حصہ بھی ہے، عزا کا حصہ بھی ہے۔ عزیزو، ہم کس زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر اللہ کا حصہ تو ویسے ہی ختم ہے۔ بتائیے جی، آپ کے دکانداروں تاجروں میں یا جو آپ کے جو کسان ہیں، ان کو کوئی پتہ بھی ہے کہ عشر بھی کسی چیز کا نام ہے؟ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ جو گندم ہم کاٹ رہے ہیں، یہ جو کھیتی ہم کاٹ رہے ہیں، اس میں اللہ کا حصہ بھی ہوتا ہے؟ اور وہ زمانہ جاہلیت کیا جی؟ زمانہ جاہلیت میں اللہ کا حصہ بھی رکھ رہے ہیں، اللہ کا حصہ نکال رہے ہیں اور ساتھ غیر اللہ کا حصہ بھی نکال رہے ہیں۔ ہمارا زمانہ کیا ہے؟ جہاں پر ہم نے آنکھ کھولی ہے، جہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اس کو بڑا ترقی یافتہ کر رہے کہہ رہے ہیں، یہاں پر اللہ کا حصہ ویسے ہی ختم ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو ہمارے ہاں مال ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ اللہ کا حصہ بھی بنتا ہے۔
یہ جو عشر، یہ جو ہم نے کھیتی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اللہ کا حصہ بھی بنتا ہے. جو ہم نے اپنے جانور رکھے ہوئے ہیں، گائے رکھی ہیں، بھینسیں رکھی ہیں، بکریاں رکھی ہیں، اس کے اوپر اللہ کا حصہ بھی کوئی ہے. ہم نے ویسے ہی بلا دیا سر جی تو میرے لیے فیصلہ کرنا بڑا اوکھا جی، بہت مشکل، ناممکن. میں نہیں فیصلہ کر پاتا کہ اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہوں یا اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہوں، جہاں پر اللہ کا حصہ بھی ہے اور غیر اللہ کا حصہ بھی ہے. اور آج زمانے کے اندر اللہ کا حصہ بالکل ہے ہی نہیں. اللہ کا حصہ ہم نے بالکل ہی ختم کر دیا. ہاں باقی شادی کے اوپر فضول رسمیں کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے. مہندی کی رسم کرنی ہو اور اسی طرح ناچ گانے کی محفلیں ہوں. ویلنٹائن ڈے گزرا ہے، اس کے اوپر لوگوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ عزیزو دربار مزار قبروں کے اوپر لٹانے کے لیے، اور پیر کو خالص بکرا سالم بکرا دینے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں. پیسے اگر نہیں حصہ ہے تو اللہ کے لیے کوئی حصہ نہیں. قربانی کا پوچھ لو جی، قربانی آ گئی ہے، کوئی قربانی نہیں جی. حالات بڑے ٹیٹ ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لیکن وہی بندہ غیر اللہ کو دینے کے لیے، درباروں کے دینے کے اوپر دینے کے لیے، فضول رسموں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، شادی بیاہ کی فضول رسموں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ ہے. لیکن جہاں پر اللہ کا حق آ گیا، زکوٰۃ ادا کرنی ہو، صدقہ دینا ہو، اللہ کے راستے میں دینا ہو، او جی حالات بڑے ٹیٹ نے، پوری نہیں پہنتی، مہنگائی بہت ہو گئی ہے. میں کس کو کہوں عزیزو زمانے جاہلیت؟ اس کو جہاں پر اللہ کا حصہ بھی نکال رہے ہیں، کھیتی ہو یا جانور ہو، اللہ کا حصہ رکھتے ہیں لیکن ساتھ غیر اللہ کا حصہ بھی رکھتے تھے. یا اس زمانے کو میں جاہلیت کہوں جہاں پر غیر اللہ کا حصہ تو ہے. غیروں کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تو پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن نہیں ہے حصہ تو زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، صدقات کے لیے نہیں ہے، قربانی کے لیے نہیں ہے، مساجد کے اندر دینے کے لیے نہیں ہے، مدارس کے اندر دینے کے لیے نہیں ہے. ادھر حالات ٹائٹ ہیں. تو میں نہیں فیصلہ کر پاتا جی کون سا زمانہ جاہلیت ہے. اور پھر مشرکین عرب کیا کیا کرتے تھے؟ حصہ اللہ تعالیٰ کا رکھ لیا، غیر اللہ کا حصہ بھی رکھ لیا، لیکن کیا کرتے تھے؟ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم. اگلی جہالت کیا تھی کہ جو انہوں نے غیر اللہ کا حصہ نکالا ہوتا ہے، لات منات عزا اور بتوں کا حصہ نکالا ہوتا جانوروں میں سے یا اپنی کھیتی میں سے، اس اپنے شریکوں کے حصے کو اللہ کی طرح حصے کے ساتھ نہیں ملایا کرتے تھے. لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا نا، اللہ کے نام کا جو بکرا ہوتا، جو اللہ کے نام کی کھیتی ہوتی تھی، اس کو اٹھا کر اپنے غیر اللہ کو دے دیا کرتے تھے. اللہ نے کیا دی ضرورت؟ ساڑھے صدقات و خیرات دی، بہانے لگایا. آج کے لیے لوگ بہانے لگاتے، او اللہ نے ہمارے صدقات و خیرات دی کی ضرورت، اللہ نے ساڑھی زکاتاں دی کی ضرورت، اللہ نے ساڑھی نمازاں دی کی ضرورت. زمانہ جاہلیت کیا تھا جی کہ جو اللہ کا حصہ ہوتا اس میں تو نکال کر غیر اللہ کو دے دیتے، لیکن غیر اللہ کا حصے میں سے نہیں نکالا کرتے تھے جو اللہ کے لیے نکلتا. سر آج بھی یہ موجود ہے. اکثر لوگ تو زکوٰۃ کو ویسے نہیں جانتے، ویسے منکر، اور لیکن جو زکوٰۃ کو مانتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہے، یہ اللہ کا حصہ اور اللہ کا حق ہے، جس رب نے ہمیں مال دیا اس کا حق ہے کہ ہم اس میں سے زکوٰۃ نکالیں. انہوں نے کیا کیا؟ وہ زکوٰۃ کی بجائے جو ہے نا وہ کوئی اور خریداری کے اندر ٹیکس دے دیں گے، اور جہاں پر کوئی خرافات ہو، جہاں پر کوئی ناچ گانے کی محفلیں ہوں، وہاں پر اربوں پیسہ لٹا دیں گے، وہاں پر لاکھوں لٹا دیں گے، لیکن زکوٰۃ کی باری کیا آئے گی؟ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ کا جو حصہ تھا وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اس میں سے اپنے غیر اللہ کو دے دیا کرتے تھے، لیکن غیروں کا حصہ اللہ کو نہیں دیا کرتے تھے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدقات نہیں دیں گے، عشر نہیں دیں گے، مساجد کے اندر نہیں دیں گے، مدارس کے اندر نہیں دیں گے، اللہ کے راستے پر نہیں دیں گے، لیکن غیروں کے لیے نکالنے. دیکھیں کتنے پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے اس قوم کے پاس. نہیں آپ کو یقین آتا تو درباروں کے گلے جا کے دیکھ لیں، بہت قوم کے اس کے پاس پیسہ ہے. تو عزیزو اسی طرح جی ٹائم مکمل ہو گیا، چلیں اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ، بلکہ ایک اور موضوع میرے ذمے رہتا ہے، میرے اوپر قرض بھی ہے کہ وہ ہے کہ والدین، حقوق والدین کے اوپر کوئی جمعہ. تو انشاءاللہ جی اگلا جو جمعہ ہوگا نا وہ والدین کی عزت، احترام اور حقوق کے اوپر ہوگا. اور میں آپ تمام حضرات سے عرض کروں گا جڑے آپ کے نافرمان بیٹے ہیں نا، نافرمان بچی ہیں، نافرمان آپ کی بات نہیں مانتے، ان کو اگلے جمعے میں لے کر آئیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تو اٹھن گے تو تہاڈے قدموں میں ڈگی پہن گے اور آپ کے فرما بردار ہوں گے، ایسی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ان کو شرم ضرور دلاؤں گا. شرم ضرور ان کو آئے گی کہ قرآن نے اور اللہ کے رسول نے کون کون سے حق رکھے اور ہم کہاں پہ جا رہے ہیں.
تو اس لیے انشاءاللہ اگلا جمعہ وہ والدین کی عزت اور احترام کے اوپر ہوگا. یہ والا جو جمعہ جو اس کا حصہ رہ گیا یہ انشاءاللہ پھر کبھی دیکھی جائے گی.